السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی بری خبر آئی ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو باقاعدہ اب ٹھینگا دکھا دیا اور دیوالی سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کو اتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے جو پچھلے 72 سال کے تعلقات ہیں وہ کھٹیا میں پڑ گئے ہیں، اور اب پاکستان کو کم از کم اپنے ہر تعلق پہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، چاہے پاکستانیوں کو اس کی تکلیف ہو یا تکلیف اٹھانی پڑے اس کی وجہ سے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی خوفناک سازش ایک ہوئی ہے وہاں پہ، تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا، لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو بائیڈن نے اعلان کر دیا، اور جو ایک ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ جو مرضی صدارتی امیدوار ہو اور جب وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے بعد پالیسی اس کی جو ہے وہ وہی ہوتی ہے، فورن پالیسی خاص طور پہ جو پچھلی حکومت کی ہوتی ہے۔ لیکن جو بائیڈن نے آنے سے پہلے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے حوالے سے مختلف ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو ہتھیار دیں اور وہ اس کے بدلے ہمیں تیل دیں، ہمیں ہر طرح سے اب سعودی عربیہ کے ساتھ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یعنی جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ شاید خیال ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے خطے میں ان کا اتنا سود مند ایلائے یا دوست نہیں رہا جتنا اس سے پہلے امریکن حکومت اس کو سمجھتی رہی۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ بڑی ڈیروگیٹری زبان استعمال کرتے رہے، وہ کہتے رہے کہ I told the king you need us and without us you can't function for 2 months۔ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہم ان کو ہتھیار دیتے ہیں اور ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہی ہتھیار اور ٹریننگ جس سے ان کی بچت ہوتی ہے۔ لیکن مین وائل جو خطے کے اندر اسرائیلی لابی ہے وہ پورے عرب ممالک میں اپنے اثر جما چکی ہے، اور خاص طور سعودی عربیہ کے اوپر ان کا اتنا زیادہ اثر رسوخ ہو گیا ہے کہ یہاں تک فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئندہ چند مہینے کے اندر جتنی بھی پاکستانی فورسز ہیں ان کو سعودی عربیہ سے بھیج دیا جائے گا واپس، اور ان کی جگہ اسرائیلی افواج لے لیں گی۔ ویسے انڈیا نے بھی آفر کر دیا ان کو کہ ان کے بھی لیں، وہ چاہے ہائی پروفائل جنرلز ہوں جیسے جنرل راحیل شریف ہیں، یا ہمارے وہاں پہ گلف میں مزدور کام کرنے والے ہیں، ان سب کی اب ملازمتیں اور مستقبل جو ہیں وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اصولی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو سی پیک سے الگ کرنے کے لیے، چائنا سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کو اب سبق سکھایا جائے گا، اور سب سے پہلے مار جو ہے پاکستان کو فورن ریمیٹنس کی پڑے گی اگر گلف سے پاکستانیوں کو پیک اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو تیل دینا ہے یا نہیں دینا، بھلے وہ ایران سے لے کہیں اور سے لے، لیکن اس کی جو نارمل کی زندگی ہے اس میں دراڑیں ڈالنی ہے۔ جو بائیڈن نے جہاں سعودی عربیہ کے متعلق یہ کہا، وہاں یو اے ای کے حوالے سے انہوں نے ٹالرنٹ رہنے کی بات کی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یو اے ای جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پورے مڈل ایسٹ کو لیڈ کرے گا، اور خطے میں محمد بن زائد کا جو ویژن ہے وہی اب کام آ رہا ہے۔ اور کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے جو ایک منسٹری آف ٹالرنس بنائی تھی، اس منسٹری کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یو اے ای جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت رسپانسبل اور امپورٹنٹ رول اب پلے کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر میرے پاس ہے کہ اسرائیلی موساد جیسے سی آئی اے ہے، جیسے آئی ایس آئی ہے، جیسے را، اسرائیل کی جو فورس ہے سیکیورٹی فورس، اس کا نام موساد ہے۔ موساد کا جو چیف ہے یوسی کوہن، انہوں نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر 22 عرب ممالک جو ہے نومبر میں امریکن انتخابات کے نتائج کے بعد اسرائیل سے بھرپور قسم کے تعلقات قائم کر لیں گے۔ تعلقات ان کے ابھی بھی ہیں لیکن تب سفارتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے ممالک میں، یعنی اسرائیل ان ممالک میں اور وہ اسرائیل کے اندر اپنی متعلقہ سفارت خانے بھی کھول لیں گے اور ایمبسیز بھی کھول لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا اس میں 3 ملک شامل نہیں ہوں گے، جن میں ایران، قطر اور پاکستان شامل ہیں۔ اس کے متعلق موساد کے چیف کا کہنا ہے کہ یہ 3 ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کی حیثیت کو ماننے سے انکاری ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ لیکن سعودی عربیہ نے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا دیوالی سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، نریندر مودی کو کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں 20 ریال کا ایک نیا نوٹ جاری کیا گیا۔ یہ نوٹ آپ کو میں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں، اس کے آپ بیک پہ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے، جو ایٹلس آف دا ورلڈ ہے وہ پوری دنیا کا اس میں نقشہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے حصہ دکھایا گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ دن پہلے، جو 5 اگست کو پاکستان نے ایک نیا نقشہ نکالا تھا، اس کو سعودی عربیہ نے آج آفیشلی ماننے سے انکار کر دیا،
اور سعودی عربیہ پاکستان کے دیے ہوئے نقشے پہ بالکل بھی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے، بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ جو حصہ آلریڈی پاکستان کے اندر ہے گلگت بلتستان کا، اس کو بھی اس نے الگ کر دیا، اور اس طرح انڈیا جو ہے وہ اس وقت خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ بہت بڑی جیت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا سب سے پرانا اور ریسورسفل ایلائی جو ہے وہ اس حد تک جا کر انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، اس حد تک انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نقشے میں سے اس نے پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کس نہج پہ ہیں۔ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کی 73 سالہ جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھو کھاتے، پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑی؟ کیا وہ کھوٹے لائن لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں اس عمل کے بعد۔ اب پاکستانیوں کو بڑا بھرپور قسم کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے نیا بلاک بنانا ہے کہ پرانے بلاک میں اسی طرح انہوں نے 100 پیاز بھی کھانی ہے اور 100 سلواتیں بھی سننی ہیں، کیونکہ انہوں نے اب باز نہیں آنا اور انہوں نے آپ کو مزید سبکی کا سامنا کروانا ہے۔ لیکن بہرحال ذرائع کے مطابق اسرائیل جو ہے اس وقت تو سب سے بڑا ایڈوائزر بنا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، اور سعودی عربیہ کو اس نے جو ایڈوائز کی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستانی فورس کو، یعنی آرم فورسز کو اور پاکستانی ورک فورس کو وہاں سے فیز آؤٹ کر دیا جائے اگلے چند مہینے کے اندر۔ اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، ہمارے مزدور ہیں، ہمارے محنت کش ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، اور ہماری افواج کا ایک کافی حصہ ہے جن میں رائل شریف بھی آتے ہیں، اور ان سب کو اب فارغ کیے جانے کا امکان ہے اور ان کو ریپلیس کیا جائے گا ہندوستانی اور اسرائیلی افواج سے۔ انسٹرکٹرز جو ہیں وہ اسرائیلی یا امریکن ہوں گے، اور کام کرنے والے جو ہیں لیبر فورس جو ہے وہ ہندوستانی ہوگی۔ اور یہ سعودی عربیہ جو ہے محمد بن سلمان کا نیا ویژن ہے مسلم ورلڈ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اگر اس طرح کے نقشے بننے ہیں سعودی عربیہ کے 20 ریال کے نوٹ پہ، تو آپ سوچ لیں کہ OIC پاکستان، کشمیر اور ہندوستان کے حوالے سے کس طرح سوچتا رہا اور کس طرح ہم پہ انڈیو پریشرز جو ہیں وہ ڈالتا رہا۔ اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی مجبوری ہوگی، انہوں نے کشمیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا انڈیا کو انہوں نے تنبیہ نہیں کی، لیکن دراصل ان کے اپنے جو معاشی آپ سمجھیں ان کے انٹرسٹ تھے وہ ہمیشہ سے آڑے آئے، اور آج پاکستان کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ یہ شروع اس وقت ہوا تھا جب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں ایک نیا بلاک بنانا پڑے گا یا نیا بلاک کنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان نے کہہ دیا سونے پہ سہاگا کہ ہم مستقل جو ہے چائنا کے کیمپ میں آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ سے لے کے سعودی عربیہ تک ہر ایک جو ہے وہ فکر مند ہو گیا۔ پاکستان بہرحال واحد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اس لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے مغرب کے ان ممالک کے لیے اور اس کے تمام خطے کے پولیس مین کے لیے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کریں، پاکستان میں ہر طریقے سے عدم استحکام ہو، خاص طور پہ معاشی عدم استحکام ہو، کہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ منت کریں کہ پلیز سعودی عربیہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ہمارے حالات بہتر کرو۔ بڑی خطرناک گیم جو ہے وہ اس خطے میں پلان ہو چکی ہے، اور سارے کے سارے تیر اس وقت پاکستان کے نشانے پہ ہیں۔ کیا ہم لوگ تیار ہیں یا نہیں؟ آنے والے دن بتائیں گے۔ مجھے اجازت ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔